بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی جماعت دوئم کی اردو کی ٹیچر لطیف نیازی میموریل ہائی اسکول سے۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کے سبق نمبر 12 اللہ کا احسان کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کا احسان۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، آگ، پھل، پھول اور کئی نعمتیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا صحیح استعمال کریں، اسے ضائع نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ دیکھیں گے۔ حرارت، وہ توانائی جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہیں تو اپنے ہاتھ رگڑنے سے ہمیں گرماہٹ محسوس ہوتی ہے، اس گرماہٹ کو ہم حرارت کہتے ہیں۔ قدرتی یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، چنگاریاں، آگ کے شعلے، لالٹین۔ پیارے بچوں، اسے لالٹین کہتے ہیں۔ قدیم زمانے کی یعنی پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، جب لائٹس نہیں تھیں، بلبس نہیں تھے، ٹیوب لائٹس نہیں تھیں، تو تب لوگ اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر آگ جلا کر اسے روشنی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آج بھی کئی دیہات یعنی کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر لائٹس نہیں ہیں، تو وہاں کے لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اسے لالٹین کہتے ہیں۔ سہولت یعنی آسان ہونا، کوئی چیز ہمارے لیے یا کوئی کام ہمارے لیے آسان ہو، جس چیز کے ذریعے آسان ہو تو سہولت کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سہولت ہے یعنی آسان ہے، جس چیز کے ذریعے ہم وہ کام آسانی سے کر سکیں۔ تو اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ آسمان پر صبح سے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ احمد کو آج اسکول سے چھٹی تھی۔ اس نے کاغذ کی کشتی بنا کر صحن میں اکٹھے ہونے والے پانی میں بہا دی۔ اکٹھے ہونے والے یعنی جمع ہونے والے پانی میں بہا دی۔ وہ بھیگ گیا لیکن اس نے اپنا کھیل جاری رکھا۔ امی جان نے باورچی خانے کی کھڑکی سے احمد کو دیکھا اور آواز لگائی، احمد بیٹا، موسم بدل رہا ہے، بارش میں مت کھیلو۔ احمد نے امی جان کی بات پر توجہ نہ دی، توجہ یعنی غور، توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے شام ہوتے ہی احمد کو بخار ہو گیا۔ اب ہم اگلے صفحے پر آئیں گے۔ امی جان نے کہا، احمد، آپ کو بارش کے پانی میں نہیں جانا چاہیے تھا، دیکھیں طبیعت خراب ہو گئی۔ احمد نے کہا، امی جان، میں تو آج بہت خوش تھا کہ سورج بھی نہیں نکلا اور آج گرمی بھی نہیں تھی۔ امی جان نے کہا، بیٹا، سورج کا طلوع و غروب ہونا، طلوع و غروب یعنی نکلنا اور ڈھلنا، اور سردی گرمی کا موسم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ احمد نے کہا، امی جان، گرمیوں میں تو بہت دھوپ ہوتی ہے، اچھا ہے سورج میاں آرام ہی کیا کریں۔ امی جان، تو بچوں یہاں پر آپ کو تصویر بھی دی گئی ہے۔ امی جان، احمد کے والد جان اور نادیہ۔ امی جان نے کیا کہا پھر؟ امی جان نے کہا، سورج، چاند، ستارے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ بیکار یعنی جو کسی کام نہ ہو یا جو کسی کام نہ آئے۔
بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے. چھو نہیں سکتے یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتے. چھونا، ہاتھ لگانا. چھو نہیں سکتے یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتے. مگر وہ انسان اور اس زمین پر بسنے والے یعنی رہنے والے ہر جاندار کے لیے بے حد ضروری ہے. نادیہ: وہ کیا ہیں امی جان؟ اب جب امی جان نے بتایا کہ سورج، چاند، ستارے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا جس کا کوئی کام نہ ہو یا جو کوئی کام نہ آ سکے، اور بہت ساری نعمتیں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب ایسی کون سی نعمتیں ہیں؟ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند ہے، چاند کی روشنی ہے، ہوا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں. تو احمد کی امی جان نے کہا کہ ایسی بھی کئی نعمتیں ہیں جنہیں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ پھر بھی انسان اور اس زمین پر رہنے والے جانوروں کے لیے بے حد ضروری ہیں. اب سورج بھی ضروری ہے، سورج کی روشنی بھی ضروری ہے. سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت دونوں ملتے ہیں. حرارت یعنی کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمی کتنی لگتی ہے، اور جب اگر سردیاں ہوں تو سردیوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو یعنی اس سے ہمیں جو گرماہٹ ملتی ہے اسے حرارت کہتے ہیں. تو باقی جانوروں کے لیے بھی وہ ضروری ہے، اور پودوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ پودے بھی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے اپنا کھانا بناتے ہیں. یعنی سورج کی روشنی پودوں کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. جب ہم پودوں کو سورج کی روشنی میں نہ رکھیں تو پودے مرجھا جاتے ہیں، پودے سوکھ جاتے ہیں. تو پانی اگر نہ دیں تو پانی نہ دینے سے بھی پودے سوکھ جاتے ہیں. لیکن پانی کو ہم چھو سکتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی کو ہم چھو نہیں سکتے. تو اس طرح ان کی امی نے بتایا احمد کی کہ سورج اس طرح سب جانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. نادیہ: وہ کیا ہیں امی جان؟ نادیہ نے پوچھا. امی جان نے کہا، سورج ہماری زمین کو روشنی اور حرارت بخشتا ہے. حرارت جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ حرارت اس زمین کو روشن اور گرم رکھتی ہے. اسی طرح ہوا اور پانی بھی زندہ رہنے کے لیے بے حد ضروری ہیں. کیسے ضروری ہیں؟ کہ اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے. تو ہوا بھی بے حد ضروری ہے اور پانی بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. ابا جان نے کہا، بچوں، سورج روشنی اور حرارت دینے والا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے. تو یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ قدرت ہے. ٹھیک ہے. تو قدرتی ذریعہ سب سے بڑا سورج ہے. کس چیز کے لیے؟ روشنی اور حرارت دینے کا. تو بچوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج نہیں نکلتا، صبح سورج نکلنے کے بعد روشنی ہوتی ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو سورج کے ڈھلنے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. تو سورج جو ہے وہ روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر سورج نہ نکلے تو ہماری زمین روشن نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ابا جان نے کیا کہا؟ ابا جان نے کہا کہ سورج جو ہے وہ روشنی اور حرارت دینے والا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے. اب ہم اگلے پیج پہ آئیں گے. سورج کی حرارت اور روشنی کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں. یعنی کہ فصلیں جو ہیں وہ فصل کی جمع ہے. فصل یعنی کہ جیسے ہم سبزیاں کھاتے ہیں تو سبزیوں کی جو کھیتوں میں جو سبزیاں لگی ہوتی ہیں وہ اسے ہم فصل کہتے ہیں. تو فصلیں جو ہے وہ فصل کی جمع ہے. اور فصلیں کیسے پکتی ہیں؟ سورج کی روشنی اور حرارت سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پودے ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی سے اپنا کھانا تیار کرتے ہیں. تو جب وہ اپنا کھانا سورج کی روشنی سے اور اس کی گرمی سے تیار کرتے ہیں تو وہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح فصلیں جو ہیں وہ پکتی ہیں سورج کی روشنی اور حرارت سے، اور جراثیم کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. سورج کی حرارت سرد موسم میں ہمیں گرمی پہنچاتی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پہلے بھی، اب پھر بتا رہی ہوں کہ سورج کی حرارت سے یعنی حرارت کے محسوس کی جانے والی توانائی، تو ہم گرمی کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی بتا رہے ہیں کہ سورج کی جو حرارت ہے وہ سرد موسم میں یعنی سردی میں ہمیں گرمی پہنچاتی ہے.
سورج کی روشنی میں ہم اپنے بہت سے کام انجام دیتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں ہم بہت سے کام کیسے انجام دیتے ہیں کہ جیسے سورج نکلتا ہے صبح تو سب اپنے کاموں کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ سب اپنے کاموں پر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، کیونکہ دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو جب سورج کی روشنی نکلتی ہے تو ہم سب اپنے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ نادیہ نے پھر کیا کہا؟ ابا جان، کیا سورج کے علاوہ بھی ہمیں حرارت حاصل ہو سکتی ہے؟ اب نادیہ نے ابا جان سے کیا پوچھا کہ سورج کے علاوہ بھی کیا ہمیں حرارت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جب تک آپ یہاں تک اس سبق کی بلند خوانی کیجیے گا۔